کو ایک مان لو۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، کون سے علاقے کے اندر رہتے تھے، اس کو ذہن کے اندر رکھیے۔ شمال مغرب جو عرب کا علاقہ ہے، یہ وہاں بسا کرتے تھے، اور ان کا سب سے بڑا شہر جو تھا اس کا نام حجر تھا۔ آج بھی یہ موجود ہے، لیکن آج کے دور کے اندر اس کا نام مدائن صالح ہے۔ اس بستی کے اندر، اس علاقے کے اندر رہا کرتے تھے۔ وہاں ان کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، ان کی قوم کے پاس میں حضرت صالح علیہ السلام کو۔ نوجوانی سے لے کے بڑھاپے تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ ایک لمبا زمانہ ہوتا ہے کہ نوجوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک برابر ان کو نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ جب آدمی کے پاس مال آ جاتا ہے تو عقل آ جاتی ہے، جب دولت آ جاتی ہے تو اس کے اندر تکبر اور گھمنڈ آ جاتا ہے، نہ جانے کون سی ہوا اس کے اندر بھر جاتی ہے، نافرمانی بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ ان کا حال بھی یہی ہوا۔ نوجوانی سے لے کر کے بڑھاپے کے آثار کے ظاہر ہونے تک حضرت صالح علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے رہے۔ ان کی قوم بھی پریشان ہو گئی اور یہ طریقہ اختیار کیا کہ کسی طریقے سے صالح کو خاموش کر دیا جائے۔ یہ بار بار ہمیں سمجھاتے ہیں، ایسا ان کے سامنے فارمولہ رکھا جائے، ایسا ان کے سامنے مطالبہ رکھا جائے کہ جس کو یہ پورا نہ کر سکے۔ آپس کے اندر میٹنگ کی اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا، ہم تمہیں نبی مان لیں گے، لیکن پہلے ہمارا ایک مطالبہ پورا کر دو۔ اگر ہماری فرمائش کو پورا کر دیا تو ہم ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے، کیا مطالبہ ہے، کیا فرمائش؟ کہا کہ یہ جو سب سے اونچی پہاڑی ہے جس کا نام قاتبہ ہے، اس پہاڑی کے اندر سے ایک اونٹنی کو نکال دو، اور وہ اونٹنی بھی ایسی ہو جو 10 ماہ کی گابھن ہو، اور صرف گابھن ہی نہیں بلکہ وہ توانا تندرست بھی ہو، صحت مند بھی ہو۔ کیسا عجیب اور گھٹیا انہوں نے مطالبہ کیا، جبکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ مرد عورت اور ایسی جانوروں کے اندر نر مادہ کے ملاپ سے نسل کو آگے چلاتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ پہاڑی سے اونٹنی کو نکالنا، وہ بھی گابھن اور وہ بھی تندرست، ایسا مطالبہ۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ صالح اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے سامنے خاموش ہو جائیں گے، پھر یہ ہمیں دعوت نہیں دیں گے دین کی، پھر یہ اپنے کام میں لگے رہیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی فرمائش سن کر کے یہ کہا کہ اگر آپ کا مطالبہ پورا کر دیا تو کیا تم سب ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ گے؟ پھر تو کوئی عذر نہیں ہوگا۔ تو کہنے لگے، ہاں ہم ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے، آپ ایسا کر دیجئے۔ روایت میں آتا ہے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور اللہ رب العزت سے یوں کہا کہ اے پروردگار، تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو قادر مطلق ہے۔ ان لوگوں نے ایمان لانے کے لیے فرمائش رکھی ہے کہ ایک اونٹنی گابھن کو اس پہاڑ سے نکال دے، اللہ تو قادر ہے ان کے مطالبے کو پورا کر دے۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مکمل کی، ادھر دیکھا کہ اس پہاڑ کے اندر لرزہ سا ہوا، جنبش ہوئی، حرکت ہوئی۔ لوگوں نے ادھر دیکھا کہ ایک اونٹنی گابھن نکل کے ان کی طرف کو چلی آ رہی ہے۔
اللہ نے اپنے نبی کا معجزہ ظاہر کر دیا۔ جیسے ہی اس اونٹنی کو دیکھا تو بہت سارے لوگ ایمان کے اندر داخل ہو گئے، اور کچھ لوگ جو اور تھے انہوں نے بھی چاہا کہ ایمان کے اندر داخل ہو جائیں۔ جو اس قوم کے چودھری اور سردار تھے انہوں نے ان کو روکا کہ تم صالح کے اس چمتکار کو ایمان کی علامت قرار دیتے ہو۔ انہیں بہکایا، دھوکہ دیا، کچھ نہیں ہے، تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم رہو، تمہارے آباء و اجداد نے اسی دین کو اپنایا ہے جس پر ہم گامزن ہیں، ان معبودان باطلہ کو مت چھوڑو، صالح کے ایمان کے اندر داخل نہ ہو۔ لوگ رک گئے، ایمان لانے والے ایمان لائے، اور کچھ لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، سرداروں نے قبول نہیں کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ قوم پھر ایمان کے اندر داخل نہیں ہو رہی ہے، اپنے وعدے سے پھر رہی ہے، اپنے وعدے سے مکر رہی ہے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو ان سے وہی پیغمبرانہ شفقت کا معاملہ کیا۔ حضرات انبیاء کا معاملہ ہوتا ہے کہ تکلیفوں کے اوپر بھی تکلیف دینے والے کو دعا دیتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو آپ نے دیکھا کہ اہل طائف نے کیا کچھ مظالم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ ڈھائے۔ آپ پر پتھر مارے گئے، آپ کو گھسیٹا گیا، آپ کو برا بھلا کہا گیا، حتیٰ کہ زخمی کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر کے ملائکہ نے اللہ سے اجازت لی تھی کہ آپ اجازت دے کہ ان بدبختوں کو ہم سزا، ان بدبختوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی سزا دے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت فرمائے۔ اللہ نے اجازت دی۔ حضرات ملائکہ نبی کے پاس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ان بدبختوں کو ہم دمن سمندر کے اندر ڈبو کر کے غرق کر دیں، آپ کہیں تو پہاڑوں کو ملا کر کے ان کو پاش پاش کر دے، ان کا خاتمہ کر دے، ریزہ ریزہ کر دے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہے، میری یہ قوم ابھی ناسمجھ ہے، مجھے نہیں سمجھ رہی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آنے والی نسلیں مجھے سمجھیں گی۔ آج دیکھیے کہ پورے طائف کے اندر جو بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی ہے، ایک بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہو۔ یہ انبیاؤں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو جتنی تکلیف پہنچاتا ہے وہ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے مطالبے کو پورا بھی کرا دیا اللہ رب العزت سے، اور جب ان کی بغاوت کو دیکھا، ان کی نافرمانی کو دیکھا تو محسوس کر لیا کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے گا، تو پھر بھی ان پر شفقت فرماتے ہوئے ان سے یہ کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ ہے، اس اونٹنی کو کبھی تکلیف مت پہنچانا، اگر تم نے اس اونٹنی کو تکلیف پہنچائی تو اللہ کا عذاب تمہیں آن پکڑے گا، اللہ کے عذاب کے اندر تم گرفتار ہو جاؤ گے، اس لیے تم اس کو کبھی بھی تکلیف مت پہنچانا، یہ جہاں کھائے کھاتی رہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اللہ ہی کی زمین ہے، وہی سبزہ اگاتا ہے، جہاں چاہے گی یہ کھائے گی، اور جو کنواں ہے اس کنویں سے پانی بھی پیے گی، آپ اس کو برے ارادے سے ہاتھ بھی مت لگانا۔ خود قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے یہی کہا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، برے ارادے سے اس کو چھونا بھی نہیں، ورنہ تو اللہ کا عذاب تمہیں آن پکڑے گا۔ کچھ دن تک تو ان لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، لیکن چونکہ ان پر عذاب آنا تھا ان کی کجروی کی وجہ سے، مطالبے کو پورا کرنے کے بعد نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اب یہ اونٹنی چرا کرتی تھی، کتنا ہی کھا لیتی تھی، جو وہ کنواں تھا جس سے یہ بستی والے بھی پانی پیا کرتے تھے اور اسی کنویں سے یہ اونٹنی بھی پیتی تھی، یہ اونٹنی جب پانی پیتی تھی تو پورے کنویں کو خشک کر جاتی تھی،
اب پریشان، جب اونٹنی نے پورے کنویں کا پانی پی لیا تو اب ایسی صورت کے اندر بستی والے کیا پئیں گے؟ پریشان۔ لیکن اللہ نے پھر بھی ان کے اوپر یہ معاملہ رحمت کا کیا تھا کہ اونٹنی جتنا پانی پیتی تھی اتنا ہی دودھ دیا کرتی تھی جو پورے بستی والے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ لیکن پھر بھی ان کی بغاوت۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس حالت کو دیکھ کر کے پھر اللہ کے حکم سے نوبت اور باری کو باندھ دیا اور یہ کہا کہ ایک دن یہ اونٹنی کنویں سے پانی پیا کرے گی اور ایک دن تم اپنے جانوروں کو اور اپنے لیے اس کو رکھو گے۔ جس دن آپ کا نمبر ہوگا تو اونٹنی نہیں آئے گی اور جس دن اونٹنی کنویں پر آئے گی اس دن تمہیں اجازت نہیں ہوگی، لیکن ہاں اس کا دودھ نکال لینا تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایسا ہی کرتے رہے، لیکن جس آدمی کی ضد عناد ہٹ درمی بڑھ جاتی ہے، جس قوم کے اندر نافرمانی حد سے تجاوز کر جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے ہیں، پریشان ہونے لگے کہ یہ تو پورے کے پورے چراگاہ کی گھاس کو چارے کو کھا جاتی ہے، ہم کہاں سے لائیں؟ پورا کنواں کا پانی خشک کر جاتی ہے، ہم کیا کریں؟ لیکن ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ ہمارے ہی وجہ سے آئی ہے، ہم نہ مطالبہ کرتے تو نہ یہ اونٹنی آتی۔ اور یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ صالح جو کہتے ہیں جھوٹ نہیں کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، اگر ہم نے اس کو نقصان پہنچایا تو یقینی طور پر ہمارے اوپر عذاب آ سکتا ہے، تو کوئی چھیڑتا بھی نہیں تھا، لیکن اندر اندر پریشان تھے۔ مشورے کرتے لیکن کچھ مشورہ نہیں ہوتا، بہت کرتے لیکن کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ اپنا حربہ ہر جگہ استعمال کرتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ قوم کے اندر بے چینی ہو رہی ہے اس اونٹنی کو لے کر کے، اور اونٹنی جب تک باقی ہے تو یہ ہلاک نہیں ہو سکتے ہیں، اور ان کے اوپر ڈر ہے کہ اگر اونٹنی کو ہم نے نقصان پہنچایا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اس ڈر سے کچھ بھی نہیں کر رہے اور اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ وہی حربہ جو دنیا کے اندر سب سے پہلے فتنے کا سبب بنا اسی کو استعمال کرایا۔ دنیا کے اندر جو سب سے پہلے قتل ہوا ہے، حابیل کو قابیل نے قتل کیا ہے فتنہ عورت کی وجہ سے۔ کہ دنیا کے اندر جو سورہ بقرہ کے اندر آپ نے پڑھا ہے تفسیر کے اندر کہ عورت ہی کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، وہی فتنہ آج بھی یہی ہے کہ جب آدمی کے پاس کچھ نہ ہو اسے عورت کا لالچ دے دیا جائے، سب کچھ کرا لو۔ ہمیشہ دشمنوں نے یہی چال چلی ہے اسلام کے خلاف۔ یہاں بھی یہی ہوا، جو قوم سمود کے اندر بہترین سب سے زیادہ حسین و جمیل عورتیں تھیں دو، ان کے دل کے اندر وہم آیا، وسوسہ آیا، شیطان نے ڈالا کہ اس کام کو ہم کرائیں۔ اگر عورت فرمائش کرے کسی کام کی تو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ بجز خدا کی رحمت کے، بجز خدا کی مدد کے کوئی بچ جائے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان عورتوں نے اپنی بستی کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ جو اس اونٹنی کو ختم کر دے گا ہم اس کی ہیں، اور ہماری لڑکیاں بھی اس کے لیے ہے۔ خوبصورت لڑکی ہو، حسین و جمیل جو شیزہ ہو، فرمائش کر رہی ہے تو کون رکا رہے گا؟ دو بدبخت شخص ہیں، مصدع اور قزار نامی۔ بدبختوں نے دونوں نے یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو ختم کر کے ان لڑکیوں کو ہم حاصل کریں گے۔ مال کے لالچ میں نہیں آ رہے تھے، ڈر کے لالچ میں نہیں آ رہے تھے، خوف سے نہیں ڈر رہے تھے، لیکن عورت کے فتنے کے اندر ایک دم آ گئے اور دونوں نے ارادہ کر لیا۔ رات کو ارادہ کیا،
جب اونٹنی کا نمبر تھا پانی پینے کا آنے کا تو ایک چٹان کے پیچھے دونوں چھپ کر کے بیٹھ گئے کہ اس اونٹنی کو ہم ختم کریں گے۔ جیسے ہی وہ اونٹنی سامنے سے آئی تو مصداع نے تیر کو کمان سے چلایا اور اونٹنی کے جا کر کے لگا، اور دوسرے قزار نے جا کر کے تلوار سے اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا، اس کو ختم کر دیا۔ ادھر اونٹنی ہلاک ہوئی، ادھر قوم کے اندر بے چینی بڑھ گئی کہ اب عذاب آ جائے گا۔ یہ تو اپنا کام کر کے عورت کے فتنے کا شکار ہو گئے، ادھر جانے لگے۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام کو جیسے ہی معلوم ہوا تو فوراً قوم کے پاس گئے اور جا کر کے یہ کہا کہ تم نے عذاب کو دعوت دے دی ہے، اب تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، یاد رکھو 3 دن کے بعد میں تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، بس جتنی زندگی گزارنی ہے 3 دن کی تمہاری زندگی باقی ہے، 3 دن تک تم خوب مزے لے لو، تیسرے روز تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اتنا ڈرایا، لیکن جب نافرمانی بڑھ گئی اور انہوں نے دیکھا اونٹنی بھی ختم ہو گئی، کچھ نہیں ہوا، صالح کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ جب آدمی کسی میں مست ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ برائی نظر نہیں آتی ہے۔ آپ دیکھیے کتنے بدماش ہوتے ہیں، کرمنل ہوتے ہیں، کتنے جرائم کرنے والے مجرم ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے جرم کی سزا پھانسی ہے، عمر قید ہے، ختم ہو جانا ہے، انکاؤنٹر ہونا ہے، لیکن جب ان کو چسکا لگ جاتا ہے جس چیز کا، وہ اس سے واپس نہیں آتے، کرتے چلے جاتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ گناہ اور جرم کا خاصہ ہے کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ کر لو تو اس کے اندر اس کی ہمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہی حال اس قوم کا ہوا کہ نافرمانی اور بڑھ گئی، اور حضرت صالح علیہ السلام سے یوں کہنے لگے ائتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لا عذاب لے کر کے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے، ہم نے اونٹنی کو بھی قتل کر دیا ہے، کچھ نہیں ہمارا بگڑا ہے، کوئی حالات ہمارے نہیں بگڑے ہیں، اب 3 دن کا الٹیمیٹم ہمیں دے رہا ہے، 3 دن کا ہمیں دھمکی دے رہا ہے، بلا تیرے رب کا عذاب کہاں ہے اگر تو سچا ہے۔ کتنی ڈھٹائی، رب العالمین کے عذاب کو دعوت دے رہے۔ حضرت صالح خاموش، ان کی اور سرکشی بڑھی تو یوں کہنے لگے عذاب آئے گا، اس کی نشانی بتا دے کیا کیا عذاب ہوگا، تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ ہاں تو سچا ہے، عذاب آنے سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے، عذاب آنے کی نشانیاں اور علامتیں کیا ہوں گی۔ روایت میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کل جمعرات، یہ بدھ کے دن کا واقعہ ہے، آج بھی بدھ ہے، کہا کل جمعرات ہے، کل تمہارے چہرے کا رنگ انتہائی زرد ہو جائے گا، آپ جس رنگ کے بھی ہیں کیسے ہی ہیں، کل کو تمہارے سب کا رنگ سخت زرد ہو جائے گا، پیلا ہو جائے گا، اور پرسوں جو ہے جمعہ ہے، جمعے کے دن کے اندر تمہارا سب کا رنگ انتہائی درجے کا سرخ ہو جائے گا، سب کے چہرے لال ہو جائیں گے، اور اس سے اگلا دن جو ہفتے کا ہے یوم السبت ہے، اس دن کے اندر تمہارا سب کا رنگ انتہائی کالا اور سیاہ ہو جائے گا، اور پھر تمہیں اوندھا کر کے گرا کر دیا جائے گا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ عذاب کی علامتیں بھی بتا دی، نشانیاں بھی بتا دی کہ پہلے تمہارا رنگ زرد ہوگا، پھر سرخ ہوگا، پھر سیاہ ہوگا، پھر تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ کہنے لگے بہت دیکھے ہیں ہم نے، جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے قلب کے اندر شقاوت آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، پتھر پن آ جاتا ہے، تو پھر کوئی چیز اس کے اوپر کارگر نہیں ہوتی ہے۔ دل نرم ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کو قبول کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ان کے شقاوت قلبی کی وجہ سے،
ان کی نافرمانی کی وجہ سے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے، اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا تھا، ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کہنے لگے دیکھا جائے گا۔ رات ہوئی، صبح کو جب اٹھتے ہیں، جمعرات کا دن آتا ہے تو سب کے چہرے پیلے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں پیلے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں ڈرے۔ کہتے ہیں تو سونے کے بعد میں پیلا ہو جاتا ہے، جیسا آج کے دور میں بھی ہے، کوئی بھی کیا کہہ دے گا، پیلیا ہو گیا، کوئی اور بیماری بتا دیں گے۔ ڈرتے نہیں ہیں اللہ کے خوف سے، تو وہ تمام اپنے چہروں کو دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن ڈرے نہیں۔ جمعے کا دن آتا ہے تو لال ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، پھر بھی نہیں ڈرے۔ ہفتے کا دن آتا ہے تو انتہائی سخت تر سیاہ ہو جاتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں، اور پھر زمین سے ایک زلزلہ آتا ہے، آسمان سے ایک چیخ آتی ہے، آواز آتی ہے، اور سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ عذاب اللہ نے قوم سمود کے اوپر بھیجا، نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ مطالبہ کرنے کے بعد میں جب پورا ہو گیا پھر خلاف کرنے کی وجہ سے۔ یہی حال ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، جب انہوں نے کہا تھا کہ تم آسمان سے ایک دسترخوان، جنت سے ایک دسترخوان ہمارے لیے منگا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، اس سے ہم کھانا کھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تو اگر مائدہ آسمان سے جنت سے آ جاتا ہے، تم ایمان نہیں لائیں تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے بھی کہا تھا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، بہت سخت عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں نے عالمین میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ انہوں نے بھی نافرمانی کی تھی، ان پر بھی عذاب آیا۔ ایسے ہی ان کے ساتھ میں ہے کہ اونٹنی کو ہلاک کر دیا، حضرت صالح نے دیکھ لیا، اس کے باوجود ان کو سمجھایا تب بھی یہ ڈرے نہیں، تو اللہ نے زلزلہ بھیج کر کے، شدید تیز ہوا اور تیز آواز بھیج کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ امت محمدیہ کو بتایا